اس ناخوشگوار واقعے کے کم و بیش ہر پہلو پر پچھلے 2-3 دنوں کے دوران گفتگو ہو چکی ہے. سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے, مین سٹریم میڈیا کے بھی ہر شو میں ڈاکٹر نعمان کی مذمت ہو چکی ہے. ڈاکٹر اس کے ساتھ اب لگایا ہی نہ کرو, کیونکہ ڈاکٹر والی تو حرکت ہی نہیں انہوں نے کی. مذمت ہر انداز میں ان کی خاصی ہو چکی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس ایک واقعے کو ایک صرف خاص زاویے سے دیکھا گیا. اس ایک واقعہ جس نے ہماری جو ہے ساری جیت کا مزہ بھی کرکرا کیا نیوزی لینڈ کے خلاف, جب پوری قوم ایک جشن کے موڈ میں تھی تو یک دم ایک گلومی سا موڈ ہو گیا کہ یار یہ کیا, یار وہ اس لیے کہ پوری دنیا اس بندے کی عاشق ہے اس کی. ہم لوگ خود کئی دفعہ شوز میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, پاؤں زمین پہ رکھتا تھا تو زمین ہلتی تھی, باقاعدہ دھمک آتی تھی. اتنا بڑا وہ ہیرو ہے اور اللہ پاک کی دین ہے وہ پاکستان کو, ایک نعمت ہے ہمارے پاس, اور آپ اس کے ساتھ اس طرح روڈلی بولیں. یار آپ انہی لوگوں کا نام لے کے تو آپ کا نام بنا ہوا ہے, آپ کے پاس اور کیا کوالٹی ہے؟ آپ نے کوئی مریخ پہ جانے والا جہاز تو نہیں بنایا ہوا, یا آپ نے کوئی گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے کوئی ایک ادھا چھکا چوکا نہیں ایسا مارا ہوا کہ جو ہمیں یاد ہو. ہمیں تو یہی یاد ہے کہ آپ ان لوگوں کی ہی باتیں کرتے ہیں. اچھا میں صرف نا ایک اور زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں. شروع میں میرا رد عمل بھی ظاہر ہے کہ دیگر پاکستانیوں کی طرح یہی تھا کہ یار بے شک وہ مزاج کا تلخ ہے اور وہ تند و تیز باتیں کرتا ہے شعیب اختر, تو شعیب اختر نے کوئی ایسی بات کی ہوگی, اور لیکن پھر بھی وہ ہمارا قومی ہیرو ہے, تو قومی ہیرو کی اس انداز میں توہین نہیں کی جانی. میں کہتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے اس بات کو بھول جائیں کہ وہ قومی ہیرو ہے, وہ ایک عام انسان ہے. پھر بھی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی مہمان کی اس انداز میں توہین کریں؟ وہ قومی ہیرو نہیں بھی ہو, نہ بھی ہو, وہ ایک عام شخص اگر بیٹھا ہو تو بھی میزبان کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مہمان کی اس انداز میں توہین کرے. نہ صرف توہین کرے بلکہ گھر سے چلے جانے کو کہے. دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز آپ دیکھتے ہیں, ساری زندگی ہماری گزر گئی ہے کرتے دیکھتے سنتے. کبھی کسی میزبان نے مہمان سے کہا کہ آپ میرے شو سے اٹھ کے چلے جائیں؟ بلکہ جب مہمان کہتا ہے, مائک اتارنے لگتا ہے کہ جی میں آپ کے شو کا بائیکاٹ کر رہا ہوں, تو میزبان کی پوری کوشش ہوتی ہے, منت سماجت کرنے پہ آ جاتا ہے کہ خدا کے لیے یہ میرا شو چھوڑ کے نہ جائیے گا, کیونکہ میرا شو چھوڑ کے جانا اصل میں آپ کی نہیں میری توہین ہے. مجھے لوگ بدتمیز کہیں گے, میری مہمان نوازی پہ حرف آئے گا. یہ جو بھی ٹاک شو, وہ اس وقت ڈاکٹر نعمان صاحب جو ہیں وہ مہمان نہیں تھے, وہ میزبان تھے, وہ ایک محفل سے جا کے بیٹھے تھے اپنے گھر میں. اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنا گھر بھی ان کا اپنا گھر نہیں تھا, وہ سرکار کا گھر تھا, وہ پی ٹی وی تھا, وہ پاکستان ٹیلی ویژن اس ریاست کا ٹی وی تھا, وہ کوئی پرائیویٹ چینل نہیں تھا, اس ریاست کا سرکار کا ٹی وی پہ. سرکار کے ٹی وی پہ آپ اپنی من موجی جو سرکار کے ٹی وی پہ بیٹھے بھی بیچارے سفارش سے ہی ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پورے سیریسلی میں آپ کو یہ بتاؤں, بالکل میں تو جانتا ہوں نا جی, آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, ظاہر ہے آپ کو بھی علم ہوگا, مجھے بھی یہ علم ہے کہ پورے انڈیا کے اندر جیسا وسیم اکرم اور شعیب اختر کو پسند کیا جاتا ہے, اور جیسے عاشق ہیں ان کے دونوں, کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس بالر ہی تو, فاسٹ بالر تو بالکل ہی نہیں ہے, تو وہ تو ان کو پوچھتے ہیں, وہ تو ان کے عاشق ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر یار شعیب اختر وہ بندہ ہے جس کا آپ سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ دیکھیں, آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کیا بلا ہے. اور پھر اس کا جو ایک لڑاکا ہونا یا اگریسو ہونا جو ہے, اس پہ کئی دفعہ بڑے بڑے لوگوں نے بات کی ہے, جس پہ مجھے جاوید میاں داد کی بات بہت پیاری لگی. جاوید میاں داد صاحب ایک خود میچور آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ فاسٹ بالر ہی نہیں ہے جو اگریسو نہیں ہے, فاسٹ بالر بنتا ہی وہ ہے جو اگریسو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فاسٹ بالرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے یا بورڈ ہے یا ٹیم کے دیگر کھلاڑی ہیں, ان کو اس کی جو ایگریشن ہے نا فاسٹ بالر کی, وہ برداشت کرنی چاہیے. اس کو فاسٹ بالر کو پیمپر کرنا پڑتا ہے. دیکھیں فاسٹ بالر کسی لمحے کچھ بھی کر سکتا ہے. فاسٹ بالر کی بال پہ اگر ٹیم کا کپتان بھی کیچ چھوڑ دے نا, تو اگر اس کے منہ سے کوئی نکل جائے تو کپتان بھی برداشت کرتا ہے. یار یہ اس وقت اپنی پوری انرجی لگا رہا ہے, پورا زور لگا رہا ہے, یہ اپنے سینسز میں بھی نہیں ہے اس وقت. آپ کو اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے باوجود دنیا کا تیز ترین بالر ہونے کے باوجود اس دن اس نے یہ جو واقعہ ہے اس میں شعیب اختر نے بڑے تحمل سے اور بڑے پیار سے اور بڑے خلوص سے بات کی.
وہ بالکل اگریسو نہیں ہوا. وقفے کے بعد جب اس پروگرام کے دوران بریک ہوئی ہے نا, تو بریک میں ان لوگوں نے آپس میں کچھ طے کیا کہ یار یہ اتنی بڑی ڈگنیٹریز بیٹھی ہوئی ہیں, سیلیبریٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, بڑے بڑے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا کو بڑا خراب میسج جائے گا, تو ہم کوئی آپس میں کوئی صلح ولا کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ محسوس کریں, اگر آپ دوبارہ وہ دیکھیں کلپ اٹھا کے, تو شعیب اختر جو ہے نا وہ ہنسنے کی کوشش کر رہے ہیں. شعیب بیچارہ اس معاملے کو, اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس بریک میں یہ طے پایا تھا کہ ڈاکٹر نعمان صاحب جو ہیں وہ معذرت کر لیں گے اور یہ کہہ دیں گے. لیکن اس بندے نے بیچارہ بار بار ان کی طرف دیکھ رہا ہے, ڈاکٹر نعمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ بات, اور مطلب بات کو آگے لنگر آن کر بڑھاتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر نعمان نے معذرت. یار یہ تو بعد کی بات ہے نا, جب بریک سے بعد آئے ہیں. بریک سے پہلے یہ جو بھائی صاحب ہیں جن کا بڑا پھکے خربوزے جیسا منہ ہے, کیا نام ہے ان کا, نعمان, چلاکی کیا کر رہے ہیں کہ اپنی بات بدتمیزی والی کر کے تو فٹافٹ بریک لے رہے. اس نے صرف یہی کہا کہ کیا 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 کہا, تو فوراً بریک لے لی. یا تو پھر سنو نا اس کی بات. اور اس کے بعد جب بریک کے بعد جب ڈاکٹر جو شعیب مائک اتار رہے ہیں, جانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو وہ پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہے, وہ اپنی بات جاری رکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان. یہ ایک مطلب کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال, بدتمیزی ہے نمبر 1, اور دوسرا تکبر ہے. اور بزدل آدمی ایسے کرتا ہے جو کسی کی بات سن ہی نہیں سکتا, اس سے بزدل کون بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں, اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ہے کہ انسان کچھ بھی ہو, تکبر انسان کو آسمان سے زمین پر لے, یعنی پوری دنیا سے اس بندے کی سوشل میڈیا کے اوپر ود ایکسکیوز وہ چھتراؤل ہوئی ہے. بالکل اتنا لوگوں نے برا بھلا کہا ہے, اتنا مائنڈ کیا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ یہ بڑی تگڑی سفارش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے بھائی صاحب کے تیور اس طرح کے ہیں. اور آپ کو یہ اگر احساس ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے ملک کا ہیرو ہے اس کو کیسے سراہنا ہے, اس سے کیسے بات کرنا. 18 سال ہو گئے تیز گیند پھینکی ہے عزیزی. ہاں جی, ہاں جی, اور سر ایسی پھینکی ہے کہ دنیا میں نمبر 1 رہے ہیں, دنیا میں نمبر 1 رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ایشو میں ہم آج تک ہم نہیں بھولتے, اور ہمارے اندر سے وہ شرمندگی نہیں جا رہی کہ ایک ہمارے پاکستان کا اتنا بڑا ہیرو اور ان کے ساتھ یہ کیا ہوا واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا. آپ خدا کے واسطے اپنے ہیروز کو بچائیں, ان کی عزت قائم رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے ہیرو پیدا ہوں تو آپ اپنے ہیروز کی دوسری عزت بات یہ کہ اگر آپ ہیرو سے کوئی ایسے اختلافی بات بھی منسوب کرتے ہیں تو وہ ہیرو کس چیز کا ہے کہ جس کی آپ کوئی اختلافی بات برداشت نہیں کرتے. بالکل ڈاکٹر قدیر صاحب ہوں, کوئی کرکٹر ہو, کوئی اور کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو, وہ تو ہیرو تبھی ہے آپ کا کہ آپ اس کی کوئی اختلافی بات بھی خندہ پیشانی سے برداشت کریں. اور تو فاسٹ بالر کے بارے میں تو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کو ان کو پیمپر کرنا پڑتا ہے. اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں اس بیچارے نے, لیکن پوری دنیا نے جب فوری رد عمل تھا سب کے منہ سے نکلا کہ شعیب اختر نے بھی کچھ کیا ہوگا. جب یہ پتا چلا کہ شعیب اختر نے کچھ بھی نہیں کہا, اس نے تو برداشت کی حد کر دی ہے, پھر لوگوں نے پھر سارے کے سارے ایک پول میں جمع ہو گئے اور ساروں نے مطلب یک زبان ہو کے پھر ڈاکٹر نعمان کی مذمت کی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ایک اپنا انالیسس بتا رہا ہے, تو آپ کا پانی والی استری جیسا منہ جو ہے اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا. اب کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ؟ اس کا انالیسس ہے بھائی, اس کو برداشت کریں. یا تو ہے نا اس نے کو آپ کو پرسنل بات کر دی ہے تو آپ بھی پرسنل ہو جائیں. اور آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں اٹھ کے چلے جائیں جہاں پہ آپ خود ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جگہ آپ کی بھی نہیں ہے. آپ تو خود بیچارے ادھر مسکین بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی سفارش کے ساتھ. لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی. تو آپ کو ایک دوسرے کو سننا چاہیے, آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے. ہم خود کئی دفعہ بڑی بڑی سخت عجیب حالت میں بڑے غصے میں بیٹھ کے اسے یہاں پہ کسی کے متعلق بات کرتے ہیں, تو یہ کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ایسی بات نہ کریں جو لوگوں کو معیوب لگے, لوگ جس پہ برا بنا جائیں. اس لیے تھوڑا لحاظ رکھیں اپنے ہیروز کا اور اپنی قوم کا اور اپنی عوام کی اپنی ویلیوز کا. یار میں تو بار بار یہ کہتا ہوں وہ نہ بھی ہیرو ہو, آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس کو عزت دیتے. آپ کا وہ مہمان تھا, کوئی بھی ہو وہ. ہاں جی, ہاں جی, بے شک آپ کا لسی والے چھنے جیسا